بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم بدر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ جنگ کا آغاز قریش کی طرف سے، کفار کی طرف سے 3 آدمیوں کے نکلنے کے ساتھ ہوا۔ ایک عتبہ تھا، ایک شیبہ اور ایک ولید بن عتبہ۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری نکلے مدینے کے جوان، ایک عوف تھے، ایک معاذ اور ایک عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ قریشیوں نے پوچھا بھی کون لوگ ہو تم، تعارف کرواؤ۔ اسے وہ مبارزت کہتے تھے کہ کھلے جنگ سے پہلے 2 ہاتھ نامور جو پہلوان ہیں وہ ایک دوسرے کو دکھاتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا۔ تو وہ 3 پہلوان قریش کے نکلے اور انہوں نے مقابلے کی دعوت دی۔ تو 3 انصاری نکلے، انہوں نے پوچھا کون ہے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ کہنے لگے بھائی آپ سے ہمارا کوئی خاص جھگڑا نہیں، جو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں نا وہ نکالو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ اٹھو، قم یا علی اٹھو، قم یا عبیدہ بن الحارث، عبیدہ بن حارث تم اٹھو۔ تینوں قریب ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، علی وہ چچے کا بیٹا بھی اور سب سے پہلے گھر میں سے اسلام لانے والا بھی اور بعد میں بننے والا داماد بھی، اور حمزہ چچا بھی اور دودھ کا بھائی بھی، اور عبیدہ یہ بھی سگے چچے کا بیٹا تھا، حارث بن عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ تینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے نکالا۔ نے پوچھا ہاں جی کون کون ہے؟ نے کہا فلاں فلاں۔ کہتے ہاں اب جو ٹھیک ہے، اکفاؤن کرام، یہ واقعی معزز مقابلے والے ہیں، ان کا مقابلہ ٹھیک ہے۔ عمر میں ادھر عتبہ بڑا تھا، ادھر عبیدہ بڑے تھے، وہ ان کے مقابلے میں ہو گئے۔ حمزہ جو تھے وہ شیبہ کے مقابلے میں ہو گئے، اور علی نوجوان تھے، اور ادھر عتبہ کا بیٹا ولید نوجوان تھا، وہ مقابلے میں ہو گئے۔ بس 2 ہاتھ ہی ہوئے ہیں کہ علی نے ولید کو قتل کر دیا، حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ادھر عتبہ دوسروں کو ایک دوسرے کو انہوں نے تلوار ماری، دونوں ہی زخمی ہو گئے، دونوں گر پڑے۔ تو ادھر علی اور حمزہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر پلٹے اور انہوں نے عتبہ کا کام تمام کیا، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر واپس لے آئے۔ تو وہ زخمی بہت ہو گئے تھے، 3-4 دن کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ پہلے یعنی شہید سمجھیے اس معرکے کے جو میدان میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد صفیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا چکے تھے، پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ ابتدا میں حکم یہ تھا کہ پہل حملے میں پہل نہیں کرنی، اور تیر بھی اس وقت چلانے ہیں جس وقت وہ تمہاری رینج میں آ جائیں، تمہاری گرفت میں تیر مؤثر ہو، اس وقت تیر چلانا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اور تلوار اس وقت نکالنی ہے جب بالکل وہ تمہارے اوپر چڑھائے، اس سے پہلے تلوار نہیں نکالنی۔ یہ اور صفیں بالکل سیدھی کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارزت کے بعد آپ چلے گئے اپنے اس عریش میں، چھپر میں، اور حکم یہ دیا کہ جب تک میری طرف سے حکم نہ آئے تم نے حملہ نہیں کرنا، بس دفاع کرنا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مصروف ہو گئے، دعا کرنے لگ گئے۔ ادھر قریش 1000 بندہ، اب وہ حملہ آور ہے مسلمانوں پر، اور مسلمان کمزور 300 سے کچھ زیادہ، لیکن وہ صفیں ایسی مضبوطی سے قائم تھی، قدم اکھڑتے نہ تھے۔ بہت زور انہوں نے مارا مگر کچھ ان کی پیش نہیں گئی۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس عریش، وہ جو جھونپڑی بنی ہوئی تھی، چھپر تھا، سمجھ لیجئے جو مرکزی مقام تھا نا، جنرل ہیڈ کوارٹر جسے کہتے ہیں، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، کرتے جاتے ہیں، ابو بکر پاس بیٹھے ہوئے، اور یہاں تک کہا یا اللہ انجز لی ما وعدتا، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا فرما، یا اللہ اگر یہ جماعت قتل ہو گئی، ختم ہو گئی، پھر تیری عبادت اس زمین پر نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو علم تھا کہ میں آخری نبی ہوں، اگر اور یہ آخری امت ہے تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، پھر اللہ کی بندگی کون کرے گا؟ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، تو وہ دعا کرتے کرتے وہ چادر بھی گر گئی کندھے سے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہ فاستجاب لکم ربکم انی مبدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہیں جواب میں یہ اطلاع دی کہ میں 1000 فرشتے کے ساتھ جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں تمہاری امداد کرنے والا ہوں۔ تھوڑی سی جھپکی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی، تو آپ جب بیدار ہوئے نا تو ابو بکر سے کہا ابشر، کہ خوش ہو جاؤ ابو بکر، ہذا جبریل، یہ جبریل ہے، گھوڑے کی لگام پکڑ کے آ رہا ہے اور اس کے دانتوں پر غبار پڑا ہوا ہے، فرشتے آ گئے ہیں مدد کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر سے نکلے اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جا رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ لشکر، یہ جماعتیں شکست کھا جائیں گی اور پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گی۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنا، آدھا گھنٹہ لگا یا گھنٹہ یا ڈیڑھ۔ کافر جو تھے نا اپنا سارا زور لگا کرنا، جب ان کے حملے کچھ ماند پڑ چکے تھے تو اس وقت پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور ایک مٹھی اٹھائی کنکریوں کی اور وہ اس طرح پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، کہ اللہ کرے کہ یہ سب کے سب چہرے جو ہے بگڑ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اس میں سے کوئی نہ کوئی ذرہ نہ پہنچا ہو۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی نا کہ تم یہ سمجھو کہ ہم نے اتنے لشکر کو شکست دے دی جن کے پاس بڑا ساز و سامان تھا اور ہم بے سر و سامان تھے، یہ نہ سمجھنا۔ فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، فرمایا تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، تو نے وہ نہیں پھینکے وہ جو کنکر تھے، ولکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے وہ پھینکے ہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ چاہتا تو ایک فرشتے کے ذریعے سب کچھ کر سکتا تھا، مگر وہ تم پر بہترین انعام کرنا چاہتا تھا، تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دلوائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ مٹھی پھینکی اور ساتھ فرمایا شدو، حملہ کر دو۔ اس سے پہلے مسلمان ان کے حملے کو روک رہے تھے اور جتنا زبردست حملہ ہوتا سارے مل کے کہتے احد، ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ سارا یہ مقابلہ جو تھا نا یہ سارا توحید اور شرک کی مخالفت کی بنا پر تھا، نہ زمین کا جھگڑا تھا، نہ کسی عورت کا جھگڑا تھا، نہ کسی بال کا جھگڑا تھا، نہ نام و نمود کا جھگڑا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قتل کیا ولید کو، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سورۃ الحج کی یہ جو آیت ہے نا یہ ہمارے بارے میں اتری تھی، اور وہ آیت یہ تھی ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں مد مقابل جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں فی ربہم، ان کا جھگڑا سارا کا سارا ہے ہی رب تعالیٰ کے بارے میں کہ رب کون ہے، مالک کون ہے، حکم کس کا چلے گا۔ تو کافر کہتے تھے ہمارا حکم چلے گا، بتوں کا چلے گا، اور مسلمان کہتے تھے نہیں اللہ کا حکم چلے گا، عبادت ہوگی بندگی ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ تو اسی لیے جب تک کفار کا ہجوم رہا، حملہ رہا، مسلمان یہی کہتے تھے سب مل کر، جیسا شدید حملہ ہوتا اتنی شدت کے ساتھ وہ مقابلہ بھی کرتے اور ساتھ کہتے احد احد، ایک ہے ایک ہے۔ یہی ایک لفظ تھا جو نعرے کی صورت میں مسلمان اس دن بلند آواز سے کہتے تھے۔ اب مسلمانوں نے جب حملہ شروع کیا تو کافروں کی ہمت کچھ ٹوٹ چکی تھی، حملے کر کر کے وہ تھک چکے تھے۔
اور مسلمان صرف دفاع میں تھے. اب جب حملہ شروع ہوا نا تو مسلمانوں کو پھر ان کا جوش اس سے بڑھ گیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس لشکر میں سب سے آگے، مشرکین کے سب سے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ. پہلے تو پیچھے تھے نا، اب جب حملے کا وقت آیا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے. اور جناب علی پھر ساتھ ترغیب دلائی، فرمایا اٹھو اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اور کہا اللہ کی قسم تم میں سے جو شخص کافروں کی طرح رخ کیے ہوئے پیٹھ نہ دے ثواب کی نیت سے جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. جب یہ کہا ساتھ ساتھ یہ بھی بشارت بھی دیتے جاتے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جماعتیں شکست کھائیں گی، پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھرتے اور جوش دلاتے، ترغیب دیتے جہاد فی سبیل اللہ کی. خود بنفس نفیس لشکر کے اندر کافروں کے سب سے قریب اگلی صف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک صحابی تھے عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، کہتے بخ بخ واہ واہ یا رسول اللہ کیا بات ہے. فرمایا بھائی یہ کیا کہہ رہے تم، بخ بخ کیا مقصد؟ کہتے یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے نا بھی جو لڑے گا تو جنت اس کو ملے گی، تو میں امید کرتا ہوں بھی جنت کی کیا بات ہے، ہو سکتا مجھے مل جائے. فرمایا تو بھی ان میں ہی شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. لو جی اس نے اب تیاری شروع کی جنت جانے کی، کو کھجوریں نکالی، کھجوریں کھانے لگا. بھئی چلو تھوڑا سا مطلب سہارا ہو جائے. پھر سوچا بھئی اتنی دیر کون کرے بھئی، اتنی کھجوریں کھانے میں تو بڑا وقت لگ جائے گا. کھجوریں پھینکی، اللہ کے راستے میں لڑا اور شہید فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اس یعنی مارکے کے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں مورخین نے، سیرت نگاروں نے. ان میں سے چند بڑے مشہور واقعات جو ہے وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں کہ اس موقع پر پھر فرشتے بھی اترے ہیں. فرشتوں نے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی ہے، لیکن عملاً بھی کچھ تھوڑا بہت حصہ لیا ہے. یہ صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آیا، ابن عباس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری تھا تو وہ ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس کو وہ آگے آگے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے. تو اچانک اس نے آواز سنی اقدم یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، اور ساتھ ہی نا کوڑے کی آواز سنی مارنے کی. تھوڑا سا آگے گیا ہے نا تو وہ کافر جو تھا جس کے پیچھے تھا نا وہ گرا پڑا تھا، ناک اس کا پھٹ گیا تھا اور نیل پڑ گیا تھا جس طرح کسی نے اس کو چوٹ لگائی ہے. بعد میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد کا فرشتہ تھا جس نے تیری مدد کی ہے. اسی طرح ایک صحابی تھے عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی سی لکڑی ایندھن کی، جس طرح بالا ہوتا نا اس طرح کی ایندھن کی ایک موٹی سی لکڑی تھی، وہ پکڑا دی، لو اس سے لڑو. اس کے ہاتھ میں جاتے وہ تلوار بن گئی. اللہ کے فضل و کرم سے تلوار بن گئی، بڑی خوبصورت لمبی تلوار بن گئی. مدت تک بعد میں بھی اس کے پاس ہو رہی. عجیب و غریب قسم کے معجزے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ظاہر فرمائے. ویسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ٹھیک ہے کمزور تھے، لیکن ان کی جنگی تیاری، ان کی مہارت وہ کمال تھی. تو بخاری شریف میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی آتا ہے، ایک کافر تھا بڑا بہادر اپنے خیال میں، ابو ذات الکرش اس کا نام تھا، ابو ذات الکرش. تو وہ نا پوری زرہ پہنی ہوئی تھی تاکہ کوئی تیر یا تلوار اثر نہ کرے، سر پر خود تھا، صرف آنکھیں اس کی ننگی تھی، اور وہ للکارتا پھرتا میں ابو ذات الکرش ہوں، کوئی مقابلے میں ہے تو آ جائے. زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اب جہاں مارتے وہ آگے لوہا ہے، انہوں نے تاک کے نیزہ مارا، سیدھا آنکھ میں لگا. اس میں اندازہ ذرا کرنا مہارت کا، یعنی ایک دوسری تیسری ضرب سے تو کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے. سیدھا ایک ہاتھ مارا ہے اور سیدھا نیزہ اس کی آنکھ میں لگا ہے، اور اتنے زور سے مارا ہے کہ جب وہ گرا تو نیزہ نکالنے لگے تو نیزہ ہڈی کے اندر چلا گیا تھا، نکلتا نہیں تھا.
اب اس کا پاؤں رکھ کر اس کو جو کھینچا نا تو وہ آگے دونوں دھاریں اس کی مڑ گئیں، دونوں دھاریں مڑ گئیں. یہ بھی ایک نشانی. پھر مسلمان اس نیزے کو بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر یہ نیزہ مجھے دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھا. جب فوت ہو گئے نا پھر زبیر نے پھر لے لیا. ابو بکر نے کہا زبیر یار مجھے دے دو، پھر زبیر ان کو دے دیا. وہ فوت ہوئے پھر عمر نے مانگ لیا، پھر عثمان نے مانگ لیا، پھر علی نے مانگ لیا، پھر علی کی آل میں وہ نیزہ رہا رضی اللہ تعالی عنہم. اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی قدر اور محبت بھی کیا تھی ان لوگوں میں. یعنی بطور یادگار اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء راشدین نے اس نیزے کو بھی نشانی کے طور پر رکھا کہ کیا کمال ہاتھ ہمارا ہے. جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی پھوپھی کا بیٹا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم زلف بھی تھے. عائشہ نبی کے گھر تھی رضی اللہ عنہ اور اسماء ان کی بہن زبیر کے گھر تھی. بس مجھے ایک بات یاد آ گئی، درمیان میں جنگ سے تو تعلق نہیں لیکن ان کی مزاج اس سے ظاہر ہوتا ہے. مسلم شریف میں مزاج ان کا آیا ہے. اسماء کہتی ہے ان کی بیوی کہ ایک بندہ آ گیا کہتا ہے کہ بی بی اگر اجازت دو نا تو میں یہ آپ کے مکان کے سامنے اپنا ایک ٹھیا لگا لیتا ہوں، کچھ چیزیں بیچ دیا کروں گا، سبزی. کہتی مجھے زبیر کی طبیعت کا علم تھا کہ یہاں اس نے ٹھیا لگایا نا تو وہ غیرت اس کی برداشت نہیں کرے گی کہ یہاں کسی مرد کا ٹھیا ہو. میں نے کہا اس طرح کرنا کہ جب زبیر آئیں گے نا یہ بھی دل میں غریب ہے چلو اس کی مدد ہو جائے. زبیر جب آئے گا نا اس وقت تم آنا اور آ کر یہ بات اس کے پاس کرنا. اچھا زبیر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ گیا، کھڑکایا دروازہ. ہاں جی کیا بات ہے؟ میں غریب آدمی ہوں، یہاں ایک ٹھیا لگانا چاہتا ہوں تو اجازت دے دو. اسماء بولی اندر سے بھائی سارے مدینے میں تجھے کوئی گھر نظر نہیں آیا، ہمارا گھر ہی نظر آیا تجھے. اچھا زبیر بولا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی بات؟ کیا مڑے ہوئے بندے تھے، مڑے ہوئے مطلب غیرت والے اور کیسے بہادر لوگ تھے. بیوی نے کہا بھائی تجھے اور کوئی جگہ نہیں ملتی؟ کہتے تھے غریب بندہ ہے تجھے کیا تکلیف ہے، یہ لگا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسماء بھی یہی چاہتی تھی کہ لگا لے لیکن اس نے اپنے خاوند کا مزاج سمجھا ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اچھا اب میدان جب تپ گیا نا تو قدم کفار کے اکھڑنے لگ گئے، کفار کے قدم اکھڑنے لگ گئے. ابو جہل جو تھا نا وہ پہلے تو اس نے بڑی ہمت لے کہتا ہے دیکھو ڈٹ جاؤ، قتل شتل نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں، ان کو باندھ کے لے جانا ہے تاکہ عبرت ہو. اس طرح وہ نا شیخ یا مارتا پھرتا تھا. جب قدم اکھڑے نا تو پھر کفار نے اس کو اس کے ساتھیوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور جو بھی دیکھتا وہ سمجھتا کہ ابو جہل تک کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا. کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے رضی اللہ عنہ، یہ بھی اشرا مبشرہ سے، کہ جب وہ نا صفیں درست ہوئی نا تو میں نے دیکھا دائیں طرف کون ہے اور بائیں طرف کون ہے. کیونکہ آپ نے کبڈی کبھی دیکھی ہوگی نا، اس میں ہوتا بھی دائیں طرف بائیں والے کا ہوتا ہے نا، کھیل میں بھی ہوتا ہے، جنگ میں بھی ہوتا ہے. تو دیکھا ہلکے سے لڑکے. میں نے کہا کاش کوئی بندہ ذرا مضبوط ہوتا، قوت والا ہوتا تو بھائی فائدہ ہو جاتا. اب ان میں سے ایک میرے پاس آیا، کہتا چاچا ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹے بھتیجے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ کہتا میں نے سنا ہے وہ رسول اللہ کو گالی دیتا. میں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اگر نظر آ گیا یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں. کہتا مجھے تعجب ہوا، وہ اتنے میں بائیں طرف والا بھی آ گیا، اس نے بھی یہی بات کہی. تو کہتے میں اتنے میں مجھے وہ نا نظر آ گیا، کچھ وقت گزرا ہوگا، بہرحال نظر آ گیا تو وہ ارد گرد کافی لوگ تھے. میں نے کہا وہ فلاں بندہ جو یہ ابو جہل ہے. وہ دو تھے، ایک معاذ تھا، معاذ بن عمرو بن جموح، اور ایک کا نام معوذ آتا ہے تاریخوں میں.
معاذ بھی آتا ہے، اس کا نام ایک معاذ بن افرا بھی آتا ہے. تو وہ معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی، معاذ بن عمر بن جموح جو تھا نا، وہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ مجھے میں نے دیکھا کہ وہ ہے اس طرح، کافی لوگ ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں ابو جہل تک پہنچ کوئی نہیں سکتا. تو جب انہوں نے پوچھا نا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ دونوں نا کالصقرین، شکروں کی طرح اڑے ہیں، شکروں کی طرح. اور شکروں کی طرح اڑ جا کر پہلی ضرب جو ماری ہے نا، وہ ماری ہے معاذ بن عمر بن جموح نے. وہ کہتا ہے میں نے ٹانگ پر تلوار ماری، ٹانگ اڑ کے جا گرا، گھوڑے سے گر پڑا، اور دوسرے معوذ نے اتر کر دوسری تلوار ماری، مگر ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا تھا، جان ابھی تک اس کی باقی تھی. خیر، کافروں کے قدم اکھڑ گئے. اب مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی اپنے مستقر چلے گئے اس چھپر کے نیچے، اور وہاں سے سارے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے. تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے کے قبیلہ اوس کے سردار تھے، ان کا چہرہ نا غصے سے سرخ ہونے لگ گیا، سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے معاذ، سعد کیوں اتنا غصہ کیوں تمہیں آ رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ غصہ مجھے اس پر آ رہا ہے کہ یہ کفر کے سردار ہمارے قابو آئے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں پہلے اتارنی چاہیے تھی، انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا. اصل میں نا یہ جنگ تھی پہلی، اس پہلی جنگ سے پہلے ابھی تک قاعدے جو جنگ کے اسلام میں تھے وہ پوری طرح مرتب نہیں ہوئے تھے. تو جاہلیت میں کیا تھا کہ جو شخص مال غنیمت کو اٹھا لے، لوٹ لے، وہ اسی کا ہی ہوتا تھا. تو اب مسلمانوں نے مال غنیمت بھی لوٹنا شروع کر دیا، اور جو جس کو گرفتار کر لے، قیدی بنا لے، اب اس کے پیچھے والے آ کر اس کو جو فدیہ دینا وہ اسی کا ہوتا تھا. تو اب مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی اسی میں عافیت سمجھی، بھئی ہم گرفتار ہو جائیں گے تو چلو کچھ نہ کچھ جان بچ جائے گی، فدیہ ہی دینا پڑے گا، مرنے سے تو بچ جائیں گے. وہ خود بھی پیشکش کر کے نا کوئی گرفتار ہونے شروع ہو گئے. ادھر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ کہ پہلی جنگ تھی، ان کفر کے سرداروں کے سر اترنے چاہیے تھے. بعد میں قرآن مجید کی آیات بھی سعد کی حمایت میں اتری، اگر موقع بنا تو انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا. تو رسول جنگ جو تھی نا آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، گرفتاریاں شروع ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان کا دوست تھا امیہ بن خلف. امیہ بن خلف یہ وہی ظالم ہے جو بلال رضی اللہ عنہ کو سزائیں دیا کرتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ مال غنیمت میں کچھ زرہیں ملی، میں اٹھا کے وہ لے جا رہا تھا. مال غنیمت زرہیں، زرہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. تو امیہ نے کہا بھئی کدھر یہ زرہیں لے جا رہے ہو؟ تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، مطلب مجھے گرفتار کر لو تو میں اونٹنیاں اپنے فدیے میں دوں گا. میں نے وہ زریں پھینکی اور اس کو گرفتار کر لیا، اس کے بیٹے دونوں کو پکڑ کے میں ایک طرف اس کو لے چلا. جاتے ہوئے بلال نے دیکھ لیا رضی اللہ عنہ، جس نے وہ ساری سزائیں جھیلی تھیں، تکلیفیں اٹھائی تھیں. کہنے لگا عدو اللہ ہے امیہ بن خلف، اللہ کا دشمن. وہ انصار کے کچھ ساتھی کھڑے تھے، وہاں جا کر اس نے شور مچا دیا، کہتا اللہ کا دشمن امیہ بن خلف جا رہا ہے. وہ سارے مجاہد کٹھے ہو کے وہ اس کے پیچھے چڑھ گئے. عبد الرحمن بن عوف ان کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف چل نکلے تو پیچھے وہ بھی پہنچ گئے. تو عبد الرحمن نے، وہ بھاری تھا امیہ بن خلف، بیٹھ جاؤ. پہلے تو اس کے لڑکے کو چھوڑا نہ پیچھے، انہوں نے اس کا کام تمام کیا، پیچھے پھر بھی نہیں چھوڑا، پیچھے آ گئے. عبد الرحمن نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا اوپر، عبد الرحمن لیٹ گئے، بھائی چلو کسی طرح بچ جائے. مگر انہوں نے نیچے سے تلواریں مار کرنا اس کا قصہ تمام کر دیا. عبد الرحمن کہتے ہیں بلال پر اللہ رحم کرے، میرے قیدی بھی گئے، میری زریں بھی گئی، دونوں ہی کام گئے. اچھا، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ ختم ہو گئی، کافر کو بھاگ گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا بھائی ہاں وہ کو پتہ کرو اللہ کے دشمن ابو جہل کا کیا بنا. وہ مسلمان دوڑے، جو کوئی قتل ہوا پڑا تھا، کوئی زخمی تھا، تو تلاش کرتے کرتے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ مکہ میں بکریاں پہلے چرایا کرتے تھے، غریب تھے پہلے، تو وہ وہاں پہنچ گئے، ابھی اس میں کچھ سانس باقی تھا، اس کی گردن پر پاؤں رکھا، گردن پر پاؤں رکھا، سردار کی گردن پر، داڑھی پکڑ کر کہا اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل کیا کہ نہ کیا؟ کہتے تو کیا ہو گیا، کوئی بندہ ہی مار لیا تم نے، ہو کیا گیا؟ ایسا ظالم تھا جب اس کی چھاتی پر چڑھے نا گردن کاٹنے کے لیے، کہتا ہے لقد ارتقیت مرتقا صعبا یا رواعی الغنم، اور بکریاں چرانے والے تو بڑی ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ کہتا بندہ تو تم نے مار دیا، فلاح غیر اکار قتلنی، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو کاشتکار ہے، زمیندار، حال چلانے والے، انہوں نے مجھے مار دیا، کوئی نامی گرامی کوئی پہلوان مجھے قتل کرتا ہے، کاشتکاروں نے مجھے مار دیا۔ تو وہ اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، کہا یا رسول اللہ یہ ابو جہل، فرمایا اللہ کی قسم یہ ابو جہل کا سر ہے، بگڑا ہوا ہوگا نا؟ کہا جی اللہ کی قسم۔ فرمایا جاؤ جا کے دیکھو کہاں پڑی لاش، گئے، پھر آ کر بتایا فلاں جگہ ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ شخص ھذا فرعون ھذا الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا، اور پھر کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے ان سب لشکروں کو شکست دی۔ میدان صاف ہو گیا، کافر بھاگ گئے، 70 قتل ہوئے سردار ان کے، اور 70 ان کے گرفتار ہوئے، مسلمانوں میں سے 14 بندے شہید فی سبیل اللہ ہوئے، 14 کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ کسی جگہ ہوتی تو 3 دن وہاں ٹھہرتے تھے۔ وہ ٹھہرنے کا مطلب تھا بھائی کسی میں دم خم ہے تو آ جائے، بھائی کسی میں ہمت ہے تو آ جائے، فوراً نہیں وہاں سے چلتے تھے، 3 دن وہاں ٹھہرتے تھے۔ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، جب جانے لگے تو حکم دیا بھائی ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے، 24 جو بڑے سردار تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف اور اسی طرح سے اور کئی سرداروں کو، وہ ایک کنواں تھا، ان کی لاشیں اس میں پھینکوا کر تو حکم دیا اس پھینک دو، پھر اونٹنی پر سوار ہوئے اور جانا تھا لوگوں نے واپس، تو اس کنویں کی طرف چل پڑے۔ صحابہ نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، کہا اے ابو جہل ابن ہشام، اے امیہ بن خلف، ان کے نام لے لے کر کہا کیا اب تمہیں پتہ چل گیا کہ نہیں چلا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کہتا تھا وہ حق ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں چلا تمہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں جو سنتے ہی نہیں۔ فرمایا اس وقت وہ جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ اچھا اب یہاں ایک مسئلہ بھی درمیان میں آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ مردے سنتے ہیں تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا؟ اچھا تو بات یہ ہے کہ فوراً ہی ساتھ عمر خطاب رضی اللہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مردوں سے بات کر رہے ہیں وہ تو سنتے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ تو قتادہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اپنے نبی کی یہ بات سنوا دی، اللہ نے اپنے نبی کی بات سنوا دی۔ اچھا کیونکہ اگر آپ کہنا مردے سنتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات کو کیا کرو گے؟ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تو بہروں کو نہیں سنا سکتا جب وہ پشت دے کر جا رہے ہو۔ سامنے اگر کوئی بہرا کھڑا ہے تو چلو آواز نہیں سنے گا، کوئی اشارے کے راہ سے کوئی سمجھ جائے گا نا، لیکن اگر بہرا پرلی طرف منہ کر کے جا رہا ہو، پیچھے سے کوئی آواز دینی شروع کر دے، سن لے گا وہ؟ کوئی اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، تو بہروں کو نہیں سنا سکتا اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ دے کر جا رہے ہو، اور تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔
اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تو مردوں کو ان لوگوں کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں۔ ہاں ایک بات فرمائی ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے، اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے، تو نہیں سنا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی بات ان کو سنوا دی۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں نا انک لا تسمع الموتى، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے نا یہ ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ان کو بات اپنی سنا نہیں سکتے، یہ سنتے ہی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن اس میں ان کافروں کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ ہے؟ مردوں کے ساتھ نا، کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح یہ لوگ بھی نہیں سنتے۔ اگر مردے سنتے ہوں تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا؟ جس چیز میں تشبیہ دی جاتی ہے اس کو بھی تو مد نظر رکھو نا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے حق بات کو نہ سننے سے بہرا ہو جانے کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ مردوں کو سنانے کے ساتھ۔ اس کا مطلب کہ مردے نہیں سنتے۔ واللہ میں جب دیکھتا ہوں نا صبح سپیکر کھلے ہوتے ہیں، مسجدیں ہیں مسلمانوں کی، کوئی کسی کو پکار رہا ہے یا رسول اللہ، اور کوئی کسی کو شاہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ اگر سنتے بھی ہو نا تو یارو اس قدر بےہودگی اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس، آپ کے حجرہ شریف کے پاس جا کر اونچی آواز سے جنہوں نے آواز دی، فرمایا یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو سمجھ بے وقوف ہے، ان کو چاہیے تھا صبر کرتے، آپ خود جب گھر سے نکلتے مسجد میں تشریف لاتے پھر اپنی کوئی درخواست کر دیتے۔ انہوں نے آوازیں دینی شروع کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اگر سنتے بھی ہو تو یہ طریقہ بےہودگی کا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اور ان کو جو اللہ نے سنایا، دو مقام حدیث میں آتے ہیں جہاں سنانے کا ذکر آتا ہے، سننے کا، ایک یہ موقع اور ایک وہ موقع جو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی واپس جاتے ہیں، ابھی تک ان کے قدموں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے، ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سنواتا ہے کہ وہ جو ساتھی تھے تیرے وہ جا رہے ہیں، کوئی تیرے کام آ سکتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا ہے۔ اب یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں ان کو سناتا ہوں، اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں دفن ہو گئے تو ان کو کسی صورت سنا سکتا نہیں ہے۔ صاف قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصور واپس روانہ ہوئے، کافر بھاگ کرنا، کوئی کہیں بھاگ گیا، کوئی کہیں بھاگ گیا۔ مدینے میں سب سے پہلا مکے میں جو پہنچا نا، مکے میں سارے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک بندہ بھیج دیا تھا، اس نے قرضہ لینا تھا، کہتا چلو تو یہ قرضہ معاف کرتا ہوں، میری جگہ تو چلا جا۔ چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حیثمان پہلا شخص ہے جو وہاں پہنچا، اس نے جا کر بات کی، انہوں نے کہا ہاں، لوگ اکٹھے ہو گئے، سنا بھائی۔ انہوں نے کہا سنانا کیا ہے؟ امیہ بن خلف قتل ہو گیا، ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل کو کہتے وہ قتل ہو گیا، فلانا قتل ہو گیا، فلانا قتل ہو، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا۔ وہ صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، کہتا ہے پاگل ہو گیا جی، اس کو پوچھو میں کون ہوں، یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، امیہ قتل ہو گیا اور عتبہ قتل ہو گیا اور شیبہ قتل ہو گیا، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کو ہوش کو انہیں سے پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا صفوان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اچھا، اتنے میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کا بیٹا حارث کا بیٹا، ایک میں نے ذکر کیا، آپ نے سنا، یاد ہے آپ کو؟ میدان میں تھا، کیا نام تھا ان کا؟
عبیدہ. دوسرا اس کا بھائی تھا، یہ کفار کی طرف سے تھا، اس کا نام تھا ابو سفیان. ایک ابو سفیان وہ جو بڑا سردار ابو سفیان بن حرب ہے، حضرت معاویہ کا والد. یہ ابو سفیان بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچے کا بیٹا، یہ کفار کی طرف سے گیا تھا. وہ آ گیا تو ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ان دنوں وہ حضرت عباس کا غلام تھا، مکے میں ہی تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں نا اسلام آ چکا تھا، تو عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے خفیہ طور پر، اور ان کی بیوی ام الفضل بھی مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو گیا تھا. تو میں غریب تھا، کمزور تھا، میں کوئی تیر بنایا کرتا تھا، تو میں اپنے بیٹھا تھا کوٹھڑی میں بنا رہا تھا. تو اتنے میں ابو لہب آ گیا. تو ابو لہب آیا نا، تو ادھر سے ابو سفیان بن حارث آیا، بھتیجا تھا. تو کہتا بھائی اس کے پاس خبر ہوگی. کہتا سنا بھتیجے کیا بنا؟ کہتا بننا کیا ہے، ہم گئے ہیں تو ایسا معلوم ہوا کہ ہم نے اپنے کندھے اور گردنے ان کے سامنے پیش کر دیے. بندے کچھ اور تھے، پتہ نہیں کس قسم تھے کہ تھے، اور وہ کو پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے. وہ انہوں نے آسانی سے ہمیں جس طرح چاہا ذبح کیا، جس طرح چاہا زخمی کیا. وہ کہتا ابو رافع میں نے نکال کے ساتھ میں نے کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے. تو ابو لہب کو کیسے برداشت نے مجھے مارا، ایک تھپڑ مار دیا. تو میں فضل اس کی یعنی کیا تھی، درانی تھی سمجھو، بھائی کی بھابھی تھی نا، اس نے پکڑی ایک لکڑی ماری اس کے ساتھ پکڑی. تو سمجھتا ہے اس کا مالک موجود نہیں تو جس طرح مرضی کر دو. ذلیل ہو کے چلا گیا. 7 دن بعد نا اس کو ایک دانہ نکلا ابو لہب کو، ایسا زہریلا تھا وہ 1-2 دن کے اندر مر گیا. بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک گڑھا کھودا، لکڑی کے ساتھ اس کو دھکیل کر اس کو دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی. لیکن تھے بڑے سخت تھے، کیسی زمین بھی سخت تھی، مقابل بھی سخت تھے. اب اعلان کر دیا ابو سفیان نے، ابو سجون کا سردار تھا، اس نے کہا خبردار ماتم نہیں ہوگا، کوئی ماتم نہ کرے، مسلمان خوش ہوں گے، محمد خوش ہوگا، ماتم نہیں ہوگا، کسی گھر میں رونے کی آواز نہ آئے. اچھا. تو ایک دن ایک آدمی تھا اسود اس کا نام، اس کے 3 بیٹے مر گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، 3 بیٹے کٹھے. تو آواز آئی ایک عورت رو رہی تھی. تو اس نے کہا بھائی پتہ کرو کہ رونے کی اجازت ہوگی تو میں بھی کوئی دل کی بڑاس نکال لوں، میرے 3 بیٹے قتل ہوئے ہیں، پتہ کرو. پتہ کیا کیوں رو رہی ہے؟ کہتے ہیں اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے رو رہی ہے. اس نے پھر کوئی شعر کہا تب کی انتظل لها بعیر، اونٹ گم ہونے پہ رو رہی ہے. بڑے بڑے سردار جو قتل ہو گئے ان پر روتا ہی کوئی نہیں. وہ شعر ہیں 3-4 شعر ہیں عربی کے. کہتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کئی لوگ اور سردار بن گئے، اگر وہ زندہ رہتے کہ کسی کو خواب بھی نہ آ سکتا کہ ان کی موجودگی میں کوئی سردار بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی یعنی عظیم فتح عطا فرمائی. اور مسلمان جب گیا نا، پہلا شخص گیا مدینے میں، زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جب جا کر بات کی تو منافق جو تھے نا، عبداللہ بن ابی، دوسرے تیسرے نے کہا نہیں یہ دیکھو نا، یہ اونٹنی نبی کی اونٹنی پر آیا ہے، آپ نے اپنی اونٹنی دے کر بھیجا تھا نا. منافق کا ذہن سوچو، یہ نبی کی اونٹنی پر محمد قتل ہو گیا ہے، یہ بچ کے اس کی اونٹنی پر آ گیا ہے. لو جی اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع ملی، پھر مسلمان نکلے، جا کر استقبال کیا. جو رہ گئے تھے پیچھے یعنی تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا موقع یہ ہوگا. آپ نے بہرحال ان کے لیے دعا کی. پھر ایسی ہیبت طاری ہوئی اس جنگ کی برکت سے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا، جو بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے اس کو، اور وہ مسلمان ہونے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا نا، اس نے کہا اب کوئی صورت نہیں، وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. پھر منافق رہ کر اس نے بہت تکلیف پہنچائی، لیکن کھلا کفر کا ساتھ دینے کی جرت اس نے نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پڑھ لو، ساری زندگی پڑھ لو، وہ جرت کی داستان ہے، بہادری کی داستان ہے، جد و جہد کی داستان ہے، کفر کے سامنے نہ جھکنے کی داستان ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی داستان ہے.
ہم لوگ جو اس طرح اتنی تعداد کے باوجود ہمارا جو حال ہو رہا ہے، دوستیاں ہو رہی ہیں، سمجھوتے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، پیٹ کا معاملہ ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی، یہ کہاں؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں وہیں سے ہی روشنی حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ قائم رکھے. اللہ موت دے تو ہمیں شہادت فی سبیل اللہ کی موت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اس عزت والے گھر جنت الفردوس میں جمع فرمائے.